بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بابرکت نام کے ساتھ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ذرا اس ابدی گھر کا تصور کیجیے جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف، نہ کوئی بیماری، نہ جدائی، نہ بڑھاپا، نہ موت، جہاں صرف سکون ہی سکون اور خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ جنت ایسا مقام ہے جس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا کی راحتوں کے بجائے صبر، ذکر اور آخرت کی فکر سکھائی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے لیے غلام کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز سے بہتر چیز نہ بتاؤں جو تم نے مانگی تھی؟ پھر فرمایا، جب تم سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا راضی ہو گئیں۔ پھر فرمایا کہ تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ دنیا کے مزے لیں اور ہم آخرت کے لیے ہوں؟ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، ذرا غور کیجئے، یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ پوری زندگی کا اصول ہے۔ یعنی دنیا کی راحتیں وقتی ہیں، آرام، آسائشیں، سہولتیں، یہ سب ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، لیکن آخرت کی نعمتیں ہمیشہ کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ سکھا رہے تھے کہ اگر دنیا میں کچھ کمی ہو، کچھ مشکل ہو تو گھبرانا نہیں، کیونکہ تمہارا اصل انعام آخرت میں یعنی جنت ہے۔ وہ جنت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں وہ نعمتیں ہوں گی جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے دل میں ان کے بارے میں کوئی خیال آیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے علاوہ وہ کون لوگ ہوں گے جو اس جنت کے اعلیٰ ترین درجات تک پہنچیں گے؟ آخر کون ہوں گے وہ خوش نصیب جن کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے؟ ناظرین محترم، آج ہم ایک ایسے ہی عظیم مقام کی بات کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسے مرتبے کی جسے سن کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ مقام ہے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والوں کا، یعنی حافظ قرآن کا۔ جی ہاں، وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی کتاب کو یاد کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک حرف کو پڑھنے کا کتنا اجر ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو یہ ایک نہیں بلکہ 30 نیکیاں ہیں۔ تو ذرا سوچیں، جو شخص پورا قرآن یاد کر لیتا ہے، جو دن رات قرآن کو دہراتا ہے، جو اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کر لیتا ہے، تو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی حیران کن حقائق کو جانیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حافظ قرآن کو جنت میں اس بلند مقام پر فائز کیا جائے گا جس کا تصور بھی ایک عام انسان کے لیے محال ہے؟ کیا قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور وہ جنت کے درجات میں بلند ہوتا چلا جائے گا؟ اور سب سے حیران کن بات، حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ آخر وہ تاج کیسا ہوگا؟ وہ لباس کیسا ہوگا جو اس کے والدین کو پہنایا جائے گا؟ اور یہ وہ سوال ہے جو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے، کیا حافظ قرآن دوسروں کی بھی شفاعت کرے گا؟ وہ کتنے لوگوں کی بخشش کا سبب بنے گا؟ کیا وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور عزیزوں کو بھی جنت میں لے جا سکے گا؟ کیا حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ علماء بھی قیامت کے دن شفاعت کریں گے؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے، ایسے جوابات جو نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ کریں گے بلکہ آپ کے دل میں ایک نئی خواہش بھی پیدا کریں گے کہ کاش ہم بھی قرآن کے قریب ہو جائیں، کاش ہم بھی اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں، کاش ہمیں بھی وہ شاندار مقام مل جائے جسے پا کر انسان بھی حیران رہ جائے۔ تو آئیے اس روح کو جھنجھوڑ دینے والے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن کو کہا جائے گا اقرا ورتقی، یعنی پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور جس آیت پر تیری تلاوت ختم ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا۔ جو جتنا قرآن یاد کرتا ہے وہ اتنا ہی اوپر چڑھتا چلا جائے گا، اور جو پورا قرآن ہی سینے میں محفوظ کر لیتا ہے اس کا مقام سب سے بلند ہوگا۔ اور اب آتے ہیں اس حصے کی طرف جو شاید بہت سے لوگوں کو معلوم نہ ہو، لیکن سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو نور کا تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ حافظ قرآن کے والدین کا تاج اس سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ پھر تصور کریں جو انسان یہ تاج پہنے گا اس کی کتنی بلند شان ہوگی۔ اور صرف یہی نہیں، والدین کو 2 ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جو پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوں گے، اور وہ پوچھیں گے کہ ہمیں یہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جواب ملے گا، کیونکہ تم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا ماہر فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی اللہ کے مقرب فرشتوں کا ساتھ، ان کا قرب، ان کی صحبت، یہ سب اس بندے کا نصیب ہوگا جس نے اس دنیا میں اللہ کے کلام کو اپنا ہم نشین بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جو شخص قرآن میں مہارت حاصل کر لیتا ہے وہ قیامت کے دن بلند مرتبہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، نہایت معزز، پاکیزہ اور بلند مقام والے فرشتے، یعنی انتہائی عزت والے، نیک، پاک، اللہ کے بہت مقرب، یعنی اس کا مقام عام لوگوں جیسا نہیں ہوگا، وہ ان ہستیوں کی صحبت میں ہوگا جو اللہ کے قریب ہیں۔ ناظرین محترم، ذرا تصور کیجئے، فرشتے جو کبھی گناہ نہیں کرتے، جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، جو اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیتے ہیں، اور ایک انسان جو دنیا میں تھا، غلطیاں بھی کرتا تھا، لیکن اس نے قرآن سے ایسا تعلق جوڑا کہ اللہ کے فضل سے فرشتوں کی صحبت میں ہوگا۔ ناظرین محترم، یہ کتنا بڑا مقام ہے، لیکن یہاں ایک اور خوبصورت بات ہے، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن اسے مشکل ہوتی ہے، وہ قرآن پاک کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو اسے دگنا اجر ملتا ہے۔ یعنی اگر آپ ماہر نہیں، آپ کو مشکل ہوتی ہے، آپ بار بار غلطیاں کرتے ہو، پھر بھی آپ پڑھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہو، تو اللہ پاک آپ کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے، ایک اجر قرات کا اور دوسرا اجر اس مشقت کا جو آپ نے اٹھائی۔ ناظرین محترم، سورہ فاطر میں اللہ پاک فرماتا ہے، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، یعنی ہر حافظ قرآن اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے، وہ اتفاق سے حافظ نہیں بنا، اللہ نے اسے اس کام کے لیے منتخب کیا، اس کے دل کو نرم کیا اور اس کی یادداشت کو کھولا اور اپنا کلام اس کے سینے میں اتارا۔ ناظرین محترم، اسی طرح علم دین سیکھنا اور اسے پھیلانا یہ عام نیکی نہیں، یہ انبیاء کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یعنی آپ اگر ایک قدم علم کی طرف بڑھاتے ہو اور اللہ پاک آپ کے لیے جنت کے راستے کھول دیتا ہے۔ ناظرین محترم، ذرا سوچیں، آپ قرآن پاک سیکھنے جا رہے ہیں یا دین کی کوئی بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور فرشتے آپ کے راستے میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں آپ سے خوش ہو کر، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ ان لوگوں کا جو علم دین سکھاتے ہیں اور اسے آگے پہنچاتے ہیں۔ اب ذرا علم کو پھیلانے کا اجر بھی سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس پر عمل کرنے والے کو ملے گا، اور بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ کسی محنت کا بدلہ نہیں
بلکہ یہ اللہ کا وہ فضل ہے جو ہر ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ جو ایک قدم اس کی طرف اٹھانے پر 10 قدم چلتا ہے، اس نے حافظ قرآن کے لیے جنت کا وہ عظیم مقام رکھا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو، کیونکہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ قرآن کا سفارشی بننا، یہ تصور کریں کہ اللہ کا کلام جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، وہ قیامت کے دن اٹھے گا اور اپنے حافظ کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا، اے رب، اس نے مجھے پڑھا، اس نے مجھے سینے میں بسایا، اس نے مجھے یاد رکھا، اب اس پر رحم فرما۔ اور ایک اور روایت میں اس سے بھی زیادہ تفصیل بیان ہوئی، قرآن اللہ کے حضور آئے گا اور کہے گا، اے اللہ، اسے لباس پہنا، تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا، اے اللہ، اسے اور زیادہ دے، تو اسے نور کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا، اے اللہ، اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور قرآن کہے گا، اے اللہ، اسے پڑھتے وقت اس نے جو محنت کی، اس کے بدلے میں اسے اور بھی عطا فرما، تو اس سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ وہ مرتبہ ہے جو کوئی دولت سے نہیں خرید سکتا، کوئی اقتدار بھی نہیں دے سکتا، یہ صرف اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس نے قرآن پڑھا اور اسے حفظ کیا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اسے اس کے گھر کے 10 ایسے افراد کی شفاعت کا حق دے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ 10 لوگ، اور یہ 10 لوگ وہ نہیں ہوں گے جنہوں نے تھوڑی بہت غلطیاں کی ہوں گی، یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، پھر بھی ایک حافظ قرآن کی شفاعت پر اللہ انہیں بخش دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھ سکتے ہیں جو کبھی خسارے میں نہ جائے۔ اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھنے میں اس قدر مشغول ہو جائے کہ اسے مجھ سے کچھ مانگنے کی فرصت نہ ملے، میں اسے ان لوگوں سے بھی زیادہ دوں گا جو مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام تمام کلاموں سے افضل ہے۔ یعنی قرآن پڑھنا خود ایک عبادت ہے، خود ایک دعا ہے، خود ایک ذکر ہے، اور حافظ قرآن کا سینہ ہر وقت، چاہے وہ جاگ رہا ہو، سو رہا ہو، اللہ کے کلام کا ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ اس سے محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ یعنی قرآن اور اللہ کی محبت کا رشتہ لازم و ملزوم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کی مثال اس کنویں کی طرح ہے کہ جس کا پانی جتنا نکالو اتنا آتا ہے اور اتنا ہی میٹھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو قرآن میں جتنا غوطہ لگائے گا، اتنا ہی اس کا دل کھلے گا، اتنا ہی اسے سکون ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، اس میں اہل آسمان کے لیے روشنی ہوتی ہے، جیسے زمین والوں کے لیے ستاروں کی روشنی ہوتی ہے۔ یعنی صرف حافظ قرآن کا گھر نہیں، بلکہ جس گھر میں قرآن کی آواز گونجتی ہے، وہ گھر آسمانوں پر چمکتا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی دنیا میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، گیمز ہیں، کارٹون ہیں، بچوں کی توجہ بکھری ہوئی ہے اور والدین خود کنفیوز ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کے بچے نے قرآن حفظ کر لیا تو قیامت کے دن جب آپ کے سر پر تاج پہنایا جائے گا، اس دن آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ آپ نے اس راستے کا انتخاب کیا۔ والدین کو چاہیے کہ پہلے خود قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ جب بچے دیکھیں گے کہ والدین قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہ خود قرآن کی طرف راغب ہوں گے۔ اپنے بچوں کو مجبور کرنے کے بجائے خود بچوں کے لیے مثال بنیں۔ ناظرین محترم، جنت وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوگا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ یہ سب کچھ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کے راستے پر چلے، جنہوں نے اپنے نفس کو روکا، جنہوں نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، جنہوں نے قرآن کو اپنی زندگی بنایا، جنہوں نے صبر کیا
اور جنہوں نے سچائی کو اپنایا۔ ناظرین محترم، یہ راستہ آسان نہیں، لیکن آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چاہیں تو چند لمحوں کی دنیا لے لیں یا پھر ہمیشہ کی جنت۔ چاہیں تو خواہشات کے پیچھے چلیں یا اللہ کے راستے کو اپنائیں۔ یاد رکھیں، دنیا عارضی ہے لیکن جنت ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گھروں کو قرآن کی روشنی سے منور فرمائے، ہمارے بچوں کے سینوں کو اپنے کلام کا گھر بنائے، ہمیں اور ہمارے والدین کو اس تاج کا مستحق بنائے، اور قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے